السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں، جہاں پہ آئیڈیاز 2022 کی ایکسپو چل رہی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صدیقی صاحب۔ فہیم صدیقی صاحب جانا پہچانا نام ہے، FND کے فہیم صدیقی صاحب، اور یہ وزٹ پر یہاں پر آئے اور ہمیں موقع ملا ہے ان سے بات کرنے کا۔ ہم ان کے ویوز جانتے ہیں آئیڈیاز کی ایکسپو کے حوالے سے۔ سر پلیز ہمیں بتائیے کہ اب آئیڈیاز کی ایکسپو میں آئے اور جرنل جو ہے انجینئرنگ کمپنیز وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ایکسپوز ویسے تو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے لیے یہ پہلا موقع ہے، میں آئیڈیاز میں آج تک نہیں آیا تھا، اور کوئی آدھے گھنٹے پہلے داخل ہوا ہوں، تو جتنا دیکھنے کا موقع ملا ہے اٹس آئی اوپننگ۔ تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں جو ڈیفنس انڈسٹری کی ڈسپلیز میں دیکھ رہا ہوں کوائٹ امپریسو، اور دیگر یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے سٹال میں بہت ساری ادر ریلیٹڈ انجینئرنگ آرگنائزیشن جو ہیں وہ بھی ڈسپلے کر رہی ہیں، اور آئی ایم شیور ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، آنا چاہیے اس میں؟ میرے خیال سے جو اپلائیڈ پروڈکٹس ہیں، جس میں یہ چونکہ ڈیفنس ریلیٹڈ یہ آئیڈیاز ایگزیبیشن ہے، تو جتنی اپلائیڈ پروڈکٹس ہیں ان کا ایک مقام بنتا تو ہے ضرور۔ تو یعنی جو وہ ٹارگٹ لے کر انڈسٹریز آئی ہیں تو وہ آپ کے خیال میں پورا کر سکتی ہیں؟ یہ سوال ذرا مشکل ہے میرے لیے کہ ٹارگٹ وہ پورا کر سکیں گی یا نہیں، مگر سب کی نیڈ ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ جب بنتا ہے اس میں بے تحاشا چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ پائپنگ سے لے کے یہ ایئر ڈیوائسز ہیں اور دیگر انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں، وہ سب لگ رہی ہوتی ہیں ڈیفنس کے بڑے پروجیکٹس میں، یا بڑے پروڈکٹس جو بنا رہے ہیں، وہ ٹینک بنا رہے ہیں، اور جس میں ایئر کنڈیشننگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ میں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا تعلق ایئر کنڈیشننگ فیلڈ سے ہے، تو بالکل کارآمد ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ اچھا سر، ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں اور ایک ڈسٹربنس رہی ہے، لوگ انڈسٹری بھی جو پریشان رہی ہے کافی ان دنوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اور لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپو بھی ہو رہی ہے، ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، لوگ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں کر رہے ہیں، وزٹرز بھی آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں انڈسٹری کو؟ آپ کیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں آگے؟ نہیں، دیکھیں، وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ہوپ گروز اٹرنل ان دا ہیومن بریسٹ، تو امید پہ دنیا قائم ہے والی بات ہے، اردو میں ترجمہ اگر میں کہوں تو امید تو ہے انشاءاللہ ہم اس بحران سے نکل آئیں گے۔ وقتی طور پہ تو ہم بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ان دا پولیٹیکل سینیریو۔ بہرحال یہ 230 ملین کی نیشن ہے، بے تحاشا اس میں کیپیبلٹیز ہیں، ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے اس ملک میں، تو یہ تو نہیں کہ وہ سب صفر ہو جائے گا۔ دشوار وقت سے ہم گزر رہے ہیں، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ وی ول کم آؤٹ آف دس ان اے بیٹر وے۔ میری ایٹ لیسٹ تھنکنگ یہی ہے کہ کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے پہلے اسے ڈھانا بھی پڑتا ہے، تو وہ شاید ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ملک میں مناسب نہیں ہیں اس وقت ان ٹرمز آف گورننس اور دا وے دا کنٹری از بینگ رن، تو اس کی ایک ریویژن کی ضرورت ہے، وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے اوپر ایک ریٹراسپیکٹو ویو لینی چاہیے کہ بھئی یہ سسٹم جو چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں چل رہا ہے تو پھر کیا اصلاح کرنی ہے اس میں۔ تو میرے خیال سے اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں۔ سر لوکل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جس طرح سے امپورٹ پہ پابندی لگی، کافی سفر کیا انڈسٹری نے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، لوکل انڈسٹری میرے خیال سے جو پالیسیز گورنمنٹ کی رہی ہیں ان دا پاسٹ، اس میں امپورٹس بہت آسان تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، وہ ایزی وے آؤٹ یہ ہے ان کے لیے کہ بھئی وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کریں اور اپنا مارک اپ لگا کے یہاں بھیج دیں۔ لائبلٹیز بہت کم ہیں، دشواریاں بہت کم ہیں، اور آسانی سے ایک پروفٹ بن جاتا ہے، مگر وہ لانگ ٹرم فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کو خود کفیل ہونے کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں، اور بے تحاشا چیزیں ہیں جو لوکل بن سکتی ہیں اور بن رہی ہیں، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑے پیمانے میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی پروڈکشن کو،
جس میں انڈسٹریلسٹ شامل ہوں، کیونکہ نہ صرف پاکستان کو فیڈ کرنا ہے ہم نے، بلکہ ایکسپورٹ کی پاسبلٹیز اینڈ پوٹینشیل ہیں. بلکہ جب ایک بڑی انڈسٹری آپ لگاتے ہیں تو وہ اس کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے والیومز پہ، اور والیوم پاکستان کے علاوہ ایکسپورٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. تو اس سے دونوں فائدے ہوں گے کہ ایک تو ہمارا جو ڈالرز خرچ ہوتے ہیں امپورٹس پہ وہ بچ جائیں گے، اور ایکسپورٹ سے ڈالر پیدا بھی ہوں گے. تو آئی ایم آل فار لوکل پروڈکشن، بٹ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ ان اے ویری میتھوڈیکل اینڈ پراپر وے، تاکہ اس پہ جو پروڈکٹ کوالٹی ہم بنائیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہو، سرٹیفکیشنز ہوں اس میں موجود. تو جے ویز کریں ہم، انجینئرنگ نالج ہم بورو کریں فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ، جو پروڈکشن کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جے ویز کریں، تو کامیابی ہوگی، ضرور ہوگی. اور وقت کے ساتھ تو میرے خیال سے یہ اور بھی ضروری ہوتا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر. ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ FND کے فہیم صدیقی صاحب تھے، اور ان کے ویوز ہم نے جانے. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.